کل عشاء کی نماز سے پہلے محترم ڈاکٹر مولانا مشتاق صاحب رشادی دامت برکاتہم نے اپنے 1 گھنٹے سے زائد مجلس میں جن باتوں کی طرف اپنے 20 سالہ تجربے کی روشنی میں ہمیں دہرانا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے، آنے والوں کے ساتھ مذاکرہ ہونا چاہیے، پوائنٹس نوٹ کیے جانے چاہیے، اور یہاں سے واپسی پر اپنے ایڈمنسٹریشن اور اسٹاف کے ساتھ دہرایا جانا چاہیے۔ تربیت کا اہم اصول ہے تدریج، گریجولی اسٹیپ بائی اسٹیپ چینجز لانا، جلد بازی نہ کیا جانا۔ دوسرا اصول حضرت نے فرمایا تھا کہ ناکامیوں کے بغیر کامیابی کی منزل نہیں ملتی ہے، ناکامیوں کے جھیلنے کا حوصلہ ہونا چاہیے اگر کامیابی کی منزل تک پہنچنا ہے۔ ایک مسلم اسکول کو دوسرے مسلم مینجمنٹ اسکول کا مددگار بننا چاہیے، خوبیوں کا لین دین ہونا چاہیے، ملاقاتیں ہونا چاہیے، سبجیکٹ پر کمانڈ رکھنے والے ٹیچرز سے سیکھنے سکھانے کا ماحول بننا چاہیے۔ جن کے دل بڑے نہیں ہوتے ان سے بڑے کام ہوتے بھی نہیں، جن کے ظرف بڑے ہوتے ہیں انہی سے بڑے کام ہوتے ہیں۔ مذہب خطرے میں ہے، مسلک کے جھگڑوں میں ہم نہ پڑے۔ آپ زیادہ جانتے ہیں LGBTQ اور ٹرانسجنڈر، تبدیلی جنس، مرد کا عورت بننا، عورت کا مرد بننا۔ ڈاکٹر یاسر ندیم صاحب، مفتی شمائل ندوی صاحب کے چرچے ہیں، تذکرے ہیں، واقعتاً مبارکبادی کے قابل ہے۔ ڈاکٹر یاسر ندیم صاحب نے بتلایا کہ ہمارے مینجمنٹ میں اسکول میں جو مسلمان طلباء کو مسلمان لے کر آتے ہیں، مسلمان بنانے کے لیے نہیں، لڑکا ہے تو لڑکا باقی رکھنے کے لیے، لڑکی ہے تو لڑکی باقی رکھنے کے لیے۔ یہ US کے اسکول چلانے والے ڈاکٹر یاسر ندیم صاحب کا تأثر ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسلامیت نہیں، انسانیت خطرے میں ہے۔ مسلمان بننا نہیں، مسلمان رہنا نہیں، مرد اور عورت رہنا، انسان رہنا خطرے میں ہے۔ بہت شفقت کے ساتھ ہمیں آہستہ آہستہ تبدیلی لانا چاہیے۔ بار بار ڈاکٹر صاحب نے بات دہرائی، پازیٹیو ویژن سے، مثبت رویے سے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ دوسرے اداروں کے بارے میں یہ احساس ہمیشہ باقی رہے کہ جنازہ اٹھانے والے 2 آدمی تھے اور 2 آ گئے، احسان کیا، 3 آدمی تھے، ایک اور آ گیا، احسان کیا۔ امت کی بے دینی کو روکنے کے لیے ایک اسکول تھا اور ایک اسکول آ گیا، خوش ہونا چاہیے، اس کو تجربات بتانا چاہیے، علاقے کی نوعیت بتانا چاہیے، کوالٹی آف ایجوکیشن میں گائیڈ کرنا چاہیے۔ اگر اس کے پاس کوئی امتیازی کمال ہے تو کھلے پن کے ساتھ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تاریخ سنائی ڈاکٹر صاحب نے گزشتہ رات کہ ہمیں دارالعلوم دیوبند کی عظمت، ندوۃ العلماء کی عظمت، اور واقعتاً سر سید احمد خان
مرحوم کے احسان مند بھی رہنا چاہیے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کے احسان کا بھی اعتراف کیا، یاد رکھا یہ تو کتنے بڑے محسن ہیں، عظیم اداروں کی بنیاد رکھ کر گئے۔ فکری اختلاف ہو سکتا ہے، محنت کرنے کے انداز میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن ان کے ہنر عیب نہ بن جائے، ان کی پوری خوبیاں خامیاں نہ بن جائیں۔ آخرت ہماری منزل ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب نے آخر میں جو بات دہرائی، آخرت کو منزل بنو، دنیا والوں سے صلہ ملنے کی امید، دنیا والوں کی واہ واہ کی امید، دنیا والوں کے قدردانی کرنے، قدر افزائی کرنے، اپریشیٹ کرنے کا کوئی انتظار نہ کیا جائے۔ انما ہممنا الآخرہ، آخرت ہی وہ منزل ہے جس کو منزل بنایا جانا چاہیے۔ آخرت ہی ہماری محنتوں کا صلہ بن سکتا ہے۔ دنیا کا ملنا کوئی ملنا نہیں ہے، وہ ملنا بھی کیا ملنا ہے جو موت پر چھوٹنا ہے۔ اور مخلوق مخلوق کو کیا دے گی، انسان انسان کو کیا دے گا۔ ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا، ایک دوسرے کی قدر کرنا، ایک دوسرے کی قدر کرنا، ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا۔ قدر کرنے سے مخلوق متوجہ ہوگی اور دعا کرنے سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ وہ کام انتہائی طاقتور ہو جاتا ہے جس کے ساتھ خالق اور مخلوق دونوں کی نسبتیں جڑ چکی ہوں۔ اخلاص اور اخلاق دونوں چیزیں جڑ چکی ہوں، معرفت اور خدمت دونوں چیزیں جڑ چکی ہوں، اس کو کوئی طاقت پیچھے کر نہیں سکتی ہے۔ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا۔